السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے اصول تجارت یعنی پرنسپل آف کامرس کا لیکچر نمبر 1 حاضر ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو 5 کوشچن جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں وہ ڈال دی ہیں، ساتھ میں ان کے آنسر بھی ہیں، اور یہ انگلش اور اردو میڈیم دونوں طلباء و طالبات کے لیے کارآمد ثابت ہوگا، کیونکہ آنسر جو ہیں انگلش اور اردو دونوں میں ہیں۔ اس لیے آپ ان کو دیکھیں، ان کو نوٹ کریں، ان کے مطابق تیاری کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کامیابی کے قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا لیکچر نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد میں مزید لیکچرز آپ کے سامنے ڈالوں گا، جس میں اور موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلے شارٹ کوشچن اور اس کے بعد ڈیٹیل کوشچن، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اسکرین پر آپ کو کوشچن نمبر 1 لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مضاربہ اور مشارکہ کی تعریف کریں۔ ڈیفائن مضاربہ اینڈ مشارکہ۔ پہلا پوائنٹ ہے مضاربہ۔ مضاربہ ایک اسلامی مالیاتی معاہدہ ہے، یعنی ایگریمنٹ ہے، جس میں ایک فریق یعنی ایک پارٹی سرمایہ کار یا رب المال سرمایہ فراہم کرتا ہے، جبکہ دوسرا فریق یعنی پارٹی، جس کو ہم مضارب کہتے ہیں، اس سرمایہ کو کاروبار میں لگاتا ہے اور کاروبار کو چلاتا ہے۔ اس معاہدے میں نفع کی تقسیم پہلے سے طے شدہ تناسب کے مطابق کی جاتی ہے، یعنی ریشیو مقرر کر دی جاتی ہے، جبکہ اگر نقصان ہوتا ہے تو وہ صرف سرمایہ کار یعنی رب المال برداشت کرتا ہے، بشرط یہ کہ مضارب نے کوئی کوتاہی یا بے ایمانی نہ کی ہو۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس مشارکہ۔ مشارکہ ایک اسلامی شراکتی معاہدہ یعنی ایگریمنٹ ہے، جس میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد مشترکہ طور پر سرمایہ فراہم کرتے ہیں اور کاروبار یا منصوبے میں شراکت دار یعنی پارٹنرز بنتے ہیں۔ نفع کی تقسیم تمام شرکاء کے درمیان یعنی پارٹنرز کے درمیان متفقہ تناسب سے ہوتی ہے، جبکہ نقصان بھی تمام شرکاء ان کے سرمایہ کے مطابق برداشت کرتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے اسلامی بینکاری اور مالیاتی نظام میں عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اور سود یعنی ربا یعنی انٹرسٹ سے پاک سرمایہ کاری کے متبادل ذرائع سمجھے جاتے ہیں۔ اوکے، اب اس سوال کے انگلش میں جو آنسر ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ ان کو واچ کریں، ان کو نوٹ کر لیں اور یاد کر لیجئے گا۔ ایکسپلینیشن میں نے اردو میڈیم میں جیسے آپ کو پڑھ کے بتا دی ہے، اسی طرح سے آپ ان کو یاد کر لیجئے گا ان انگلش۔ اوکے، اب آپ کے سامنے کوشچن نمبر 2 حاضر ہے۔ شخصی کاروبار سے کیا مراد ہے اور اس کے 4 فائدے بیان کریں۔ جبکہ انگلش میں کوشچن ہے ڈیفائن سول پروپرائٹرشپ اینڈ رائٹ فور ایڈوانٹیجز آف اٹ۔ شخصی کاروبار۔ شخصی کاروبار یعنی سول پروپرائٹرشپ ایک ایسا کاروباری نظام ہے جس میں کاروبار کا مکمل مالک جو ہے ایک ہی فرد ہوتا ہے، یعنی ایک ہی آدمی جو ہے اس کا مالک ہوتا ہے، وہی اس کا انتظام و انصرام سنبھالتا ہے، یعنی مینجمنٹ ساری کی ساری وہی کرتا ہے، فیصلے بھی وہی کرتا ہے اور کاروبار کے تمام نفع و نقصان کا ذمہ دار بھی خود ہی ہوتا ہے۔ یہ سب سے زیادہ سادہ اور عام کاروباری ماڈل ہے جو چھوٹے پیمانے پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک پرچون فروش ہو گیا، جس نے پرچون کی دکان کھولی ہوئی ہے، پان شاپ والا ہو گیا، ہوٹل ہو گیا، سبزی فروش ہو گیا، یہ سب کے سب سول پروپرائٹرشپ کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اوکے، شخصی کاروبار کے جو 4 فوائد ہیں، اس پیج کے اوپر آپ کو 2 لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے آسان قیام اور کم لاگت۔ شخصی کاروبار شروع کرنا بڑا آسان ہے اور کم لاگت والا بھی ہوتا ہے، یعنی اس میں پیسے بڑے کم لگانے پڑتے ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ بہت کم کرنی پڑتی ہے اور آسانی سے بھی ہو جاتا ہے،
کیونکہ اس کے لیے زیادہ قانونی پیچیدگیاں اور رجسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی ڈاکومنٹس وغیرہ کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوتی، آرام سے آپ دکان کھول کے بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. جبکہ دوسرا پوائنٹ ہے مکمل کنٹرول. کیونکہ کاروبار کا مالک صرف ایک شخص ہوتا ہے، اس لیے تمام فیصلے خود مختاری سے لے سکتا ہے اور کسی کی اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری دکان یا پورا کاروبار جو بھی اس نے سیٹ اپ کیا ہے، اس کا مالک صرف اکیلا ہوتا ہے، سارے فیصلے وہ خود کرتا ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، جو اس کے من میں آئے وہ کرے. اوکے. تیسرے نمبر پر ہے نفع کا مکمل حقدار. شخصی کاروبار میں ہونے والا تمام منافع مالک ہی کو ملتا ہے، کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کرنا پڑتا. یعنی جو اس کو پرافٹ ہوا مہینے بھر میں یا سال بھر میں، اس کا خود ہی مالک ہوتا ہے. اگر لاس ہوا تو وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا، چنانچہ اس کا مکمل حقدار ہوتا ہے وہ. اور یہ چوتھے نمبر پہ جو ہے آپ کا سادہ ٹیکس اور قانونی ذمہ داری ہیڈنگ ہے اس کی. دیگر کاروباری ماڈل کے مقابلے میں شخصی کاروبار کے لیے ٹیکس اور قانونی تقاضے نسبتاً آسان اور کم ہوتے ہیں، جس سے کاروبار چلانا بڑا سہل یعنی آسان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دیگر کاروباری ماڈل کا مطلب یہ پارٹنرشپ ہو گیا، کمپنی ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ان کے مقابلے میں یہ جو شخصی کاروبار ہوتا ہے سول پروپرائٹرشپ، اس میں جو ہے نا ٹیکسز وغیرہ کا نظام ذرا کچھ آسان ہوتا ہے اور قانونی تقاضے بھی بڑے کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کاروبار چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے. یہ کاروباری ماڈل جو ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے موزوں ہوتا ہے جو خود مختار طریقے سے چھوٹے پیمانے پر کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں. یعنی جتنی بھی آپ نے چھوٹی موٹی دکانیں دیکھی ہوں گی، شاپ دیکھی ہوں گی، وہ سب کے سب اسی سول پروپرائٹرشپ کے اندر شامل ہوتی ہے. اوکے. اب اس کا انگلش میڈیم کا جو آنسر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ اس کو پاز کر کے دیکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کو پاز کر کے دیکھ لیجئے گا اور اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور یاد کر لیجئے گا. اس کی ایکسپلینیشن جو ہے اردو میڈیم میں کر دی گئی ہے. اوکے. چلے بھی آگے چلتے ہیں. اب آپ کے سامنے کوشچن نمبر 3 حاضر ہے. قلیل المیعاد اور طویل المیعاد مالیات کی تعریف کریں. انگلش میں اس کا ہے ڈیفائن شارٹ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم فائنانس. اس کے آنسر میں پہلا پوائنٹ ہے قلیل المیعاد مالیات یعنی شارٹ ٹرم فائنانس. قلیل المیعاد مالیات سے مراد وہ مالی وسائل یا قرضے ہیں جو کسی کاروبار یا فرد کو قلیل مدت یعنی عام طور پر 1 سال یا اس سے کم کے لیے درکار ہوتے ہیں. یہ مالیات عام طور پر روزمرہ کے اخراجات، قلیل مدتی ضروریات یا فوری مالیاتی بحران کو پورا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا ورکنگ کیپٹل، قلیل مدتی بینک لون جیسے بینک اوور ڈرافٹ وغیرہ، تجارتی ادھار وغیرہ، یہ سب کے سب قلیل المیعاد مالیات کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ان سے جو ہے روزمرہ کے اخراجات کو پورا کیا جاتا ہے. طویل المیعاد مالیات یعنی لانگ ٹرم فائنانس. طویل المیعاد مالیات وہ مالیاتی ذرائع ہیں جو کاروباری افراد یا فرد کو طویل مدت یعنی عام طور پر 1 سال سے زیادہ کے لیے درکار ہوتے ہیں. یعنی ان کی لمٹ کیا ہوتی ہے؟ 1 سال سے زیادہ ہوتی ہے. یہ مالیات بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے کی ترقی اور طویل مدتی منصوبوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی زیادہ تر یہ مشینیں خریدنے میں استعمال کیے جاتے ہیں. مثلا طویل مدتی قرضے، بانڈز، ڈیبنچرز، رہائشی یا کمرشل قرضے، مارگیج وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے سب یہ اس کی مثالیں ہیں. یہ دونوں مالیاتی اقسام کسی بھی کاروبار یا فرد کی مالی حکمت عملی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. جہاں قلیل المیعاد مالیات فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جبکہ طویل المیعاد مالیات جو ہوتی ہیں یعنی فائنانس ترقی اور توسیع میں مدد دیتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کا انگلش میڈیم کا آنسر آپ کے سامنے حاضر ہے.
اب آپ کے سامنے کوشچن نمبر 4 حاضر ہے. سوال یہ ہے پیدا کار کے لیے تھوک فروشی 4 خدمات بیان کریں. دا سروسز آف ہول سیلر فار پروڈیوسر. پیدا کار کے لیے تھوک فروش کی 4 خدمات مد ذہن ہیں. نمبر 1 مال کی بلک میں خریداری. تھوک فروش بڑی مقدار میں مصنوعات خریدتے ہیں. یہ بلک کے معنی جو ہے بڑی مقدار میں خریدنا ہے. تھوک فروش یعنی ہول سیلر جو ہوتے ہیں بڑی مقدار میں مصنوعات خریدتے ہیں. کس سے؟ پیدا کار سے. جس سے پیدا کار کو اپنا سارا سامان ایک ہی خریدار کو فروخت کرنے میں بڑی سہولت مل جاتی ہے. یعنی ایک ہی بندہ خرید کے لے جاتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اگر بہت سے ہول سیلر ہو تو مال بڑی تیزی کے ساتھ اس کا سیل ہو جاتا ہے. چنانچہ آگے پڑھتے ہیں. اور بار بار خریدار ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. کتنا آسان ہے، آسانی سے یاد کر لیجئے گا آپ. دوسرا پوائنٹ ہے مارکیٹنگ اور تقسیم میں معاونت. معاونت کا مطلب مدد کرنا. تھوک فروش مختلف علاقوں میں دکانداروں اور ریٹیلرز کو سامان پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس سے پیدا کار کو اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ اور تقسیم کے لیے الگ سے وسائل خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی پیدا کار کا پروڈیوسر ہے جو مینوفیکچر ہے تو اس کو نا اپنی مصنوعات کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے اور مطلب جگہ جگہ دکانوں تک پہنچانے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑتی. ٹھیک ہے. تو ہول سیلر ان سے سامان خریدتے ہیں اور ریٹیلرز کو فروخت کر دیتے ہیں. ریٹیلرز ہول سیلرز کے پاس آ کر اپنا سارا سامان خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ ہے سرمایہ کی تیز واپسی. تھوک فروش فوری طور پر بڑی مقدار میں خریداری کرتے ہیں. یعنی کوانٹیٹیز میں مال خرید لیتے ہیں جس سے پیداکار کو جلد ادائیگی یعنی کہ پیمنٹس مل جاتی ہیں اور اس کا سرمایہ تیزی سے گردش میں آتا ہے. یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے اس کے لیے، یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو. جبکہ چوتھا پوائنٹ ہے گودام کی سہولت. تھوک فروش اپنی گودام کی سہولت فراہم کرتے ہیں اور پیداکار سے سامان خرید کر اسے ذخیرہ کرتے ہیں جس سے پیداکار کو زیادہ اسٹوریج کی ضرورت نہیں رہتی اور پیداوار پر بہتر توجہ مرکوز کر سکتا ہے. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ دراصل ہول سیلر جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں بڑے بڑے گودام. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے پروڈیوسر سے مال خریدتے ہیں اور اپنے گوداموں میں اسٹاک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹاک کر لیتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ پروڈیوسر جو ہے اپنا مال بناتے بھی ہیں. اب ان کے لیے اگر اس کو جمع کرتے رہیں گے تو ان کے لیے بڑے بڑے گوداموں کی ضرورت پڑے گی. تو چنانچہ یہ بڑی آسانی ہو جاتی ہے کہ یہ ہول سیلر ان سے جیسے مال تیار ہوتا ہے فوراً خرید لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو اسٹاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ اپنی پوری توجہ ہے پروڈکشن کی طرف متوجہ کر کے رکھتے ہیں. یہ ان کے لیے آسانی ہے، بڑا فائدہ ہے ان کو اس معاملے میں. یہ خدمات پیداکار کو کاروباری ترقی، سرمایہ کی روانی اور مصنوعات کی وسیع تر مارکیٹ کی رسائی میں بڑی مدد دیتی ہیں. اوکے. اب اس کا انگلش آنسر دیکھ لیں آپ. کوشچن نمبر 5 حاضر ہے. کاروبار، صنعت اور پیشے کی تعریف کریں. ڈیفائن بزنس، انڈسٹری اینڈ پروفیشن. کاروبار کسی بھی ایسی معاشی سرگرمی کو کہتے ہیں جس کا مقصد نفع کمانا ہو. ٹھیک ہے. یعنی وہ تمام معاشی سرگرمیاں جس کا مقصد نفع کمانا ہوتا ہے اس کو کاروبار یعنی بزنس کہا جاتا ہے. یہ سرگرمی جو ہے 2 چیزوں پر ہوتی ہے. یعنی ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. نمبر 1 گڈس یعنی مرچنڈائز یا مال تجارت، یا خدمات یعنی سروسز. اس کی خرید و فروخت پر مشتمل ہو سکتی ہے. یعنی یا تو آپ اپنی خدمات بیچ لیں یا پھر اپنی کوئی اشیاء بیچ لیں. ٹھیک ہے. کاروبار چھوٹے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے جیسے دکان یا فری لانسنگ، اور بڑے پیمانے پر بھی ہوتا ہے جیسے کارپوریشن اور بین الاقوامی کمپنیاں. مثلا دکان چلانا، ہوٹل یا ریسٹورنٹ کھول لینا، پان شاپ کھول لینا، موبائل شاپ، امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کاروبار کرنا، کوچنگ سینٹر کھول لینا، اسکول کھول لینا، یہ سب کے بیٹا بزنس کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا صنعت.
صنعت سے مراد وہ شعبہ یا میدان ہے جس میں خام مال کو تیار شدہ مصنوعات میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں فیکٹریوں اور پیداواری یونٹس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ صنعت بنیادی طور پر 3 اقسام میں تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 1 پیداواری صنعت یعنی مینوفیکچرنگ انڈسٹری، جیسے گاڑیاں بنانا، ٹیکسٹائل فیکٹریاں ہے نا، کپڑا بنانا، یہ تمام چیزیں۔ تعمیراتی صنعت یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری، جیسے عمارتیں اور پل بنانا۔ تیسرے نمبر پر خدماتی صنعت یعنی سروسز انڈسٹری، جیسے بینکنگ، آئی ٹی، صحت کے شعبے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں، یہ سب کے سب صنعت کہلاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے پیشہ۔ پیشہ جو ہے کسی ایسے مخصوص ہنر یا مہارت پر مبنی کام کو کہتے ہیں جس کے لیے خصوصی تعلیم و تربیت اور اخلاقی ضابطوں پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پیشے کا مقصد صرف نفع کمانا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو معیاری خدمات فراہم کرنا بھی ہوتا ہے۔ مثلا جیسے ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کا علاج کرتا ہے۔ انجینئر ہے، پل وغیرہ، بلڈنگز وغیرہ، یہ تمام کام کرتا ہے وہ۔ وکیل ہو گیا، قانونی معاملات دیکھتا ہے وہ۔ یہ تمام ٹیچرز ہے، یہ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ تو مقصد صرف پیسے ہی کمانا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی خدمت بھی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ ابھی آپ کے سامنے انگلش میڈیم کا حاضر ہے۔ تو جناب یہ تھے آپ کے 5 امپورٹنٹ کوشچن آف POC، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو یاد کریں، اس کے مطابق تیاری کریں۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو مزید امپورٹنٹ کوشچن پرووائڈ کروں گا، آپ کو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، آپ ان کو بھی دیکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بڑی اچھی لگے گی۔ انگلش میڈیم کے جو طلباء و طالبات ہیں ان کو میں نے یہ آنسر لکھ دی ہیں، آپ ان کو پاز کر کے یہ لکھ لیجئے گا یا یاد کر لیجئے گا، جو بھی آپ کریں، ٹھیک ہے۔ ان کی میں نے ایکسپلینیشن جو اردو میڈیم کے طلباء و طالبات میں جو ابھی کری ہے وہی اس کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کرنا مت بھولیں، اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔